جنرل فیض جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی غیر معمولی کردار کے طور پر، ایک پراسرار کردار کے طور پر ان کی کہانی کو یاد رکھا جائے گا۔ جب یہ اپنی ذمہ داریاں بطور ڈی جی آئی ایس آئی پرفارم کر رہے تھے، اس وقت بھی یہ ایکسٹرا آرڈنری کنٹروورشل تھے۔ ان کے حوالے سے جو کہانیاں، جو واقعات سامنے آئے وہ بہت ہی غیر معمولی رہے۔ اس کے بعد جب یہ کور کمانڈر پشاور کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اس وقت بھی ہم وہ عجیب و غریب کہانیاں سنتے تھے جن کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہوتا تھا۔ پشاور میں ان کی ملاقاتیں بہت زیر بحث رہتی تھیں۔ پھر جب ان کو بھاولپور میں انہوں نے بطور کور کمانڈر سرو کیا، وہاں سے بھی اطلاعات آتی رہتی تھیں کہ یہ ملکی سیاست میں مرکزی دھارے میں کہیں نہ کہیں ان کا تعلق تب بھی تھا۔ تو یہ وہ ساری افواہیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو محفلوں میں ہیں، جو سوالوں میں ہیں، جو آرٹیکلز میں ہیں، گفتگو میں ہیں، پوڈ کاسٹ میں ہیں، ٹی وی شوز میں ہیں۔ اور تاریخ کو اگر کریکٹ کرنا ہے تو پھر ان تمام باتوں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور ان تمام ملاقاتوں کو جو جنرل فیض کرتے رہے اور ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے رہے، یا تو وہ سب کا سب تاریخ کا حصہ بننا چاہیے تاکہ سامنے آئے۔ لیکن وہاں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ پھر یہ دائرہ پھیلتا چلا جائے گا، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہی کہنا تھا کہ اب پاکستان جو ہے وہ پرواز کرے گا، اور یہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا، اور پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی طرف پہلا قدم دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آبویسلی معلوم ہونا چاہیے، تفصیل آنی چاہیے، ان سیاستدانوں کے نام آنے چاہیے، پھر وہ تمام الزامات کہ یہ سیاستدانوں سے جن پر دباؤ ڈال کے، جو کہ آج حکومت میں ہیں، ان پر دباؤ ڈال کر کوئی مالی فائدے کی بات بھی ان سے کرتے رہے ہیں، کوئی بھتا، کوئی ان پر مطلب ان کی ذمہ داریاں لگاتے رہے ہیں پیسہ خرچ کرنے کی۔ تو ان الزامات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، یہ بھی معاملات سامنے آنے چاہیے۔ تو اب جب کہ یہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اگلی مثال کیا قائم ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ کیا جنرل فیض موجودہ نظام کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں، آمادہ ہوتے ہیں تو کس حد تک ہوتے ہیں، اور پھر کیا فائنلی وہ وعدہ معاف گواہ بننے پر تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے تو ان کی گواہی کس کے خلاف ہوگی؟ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے، اور یا پھر یہ ہے کہ اور کون لوگ تھے۔ یہ معاملات کو سامنے آنا چاہیے۔ تو ہر لحاظ سے آپ یوں کہیے کہ اس کیس کو دنیا بھر میں بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ بھارت۔ اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھیں تو وہاں پہ اس کو بہت دلچسپی سے ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے، وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح سے باقی ملک بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اوور آل سسٹم کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ پی ٹی آئی کے معاملے میں اب یہ بات حقیقت بالکل سامنے آ گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ایک ان کا سوشل میڈیا کا ایک خاص گروپ ہے، وہ ایک طرف ہے، باقی ساری کی ساری پی ٹی آئی، اگر اسے کوئی سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے، تو وہ دوسری طرف ہو گئی ہے۔ اور سوشل میڈیا نے یہ جو بنیادی طور پہ سماجی یا یہ ٹیکنالوجی کا جو انقلاب آیا ہے، یہ اس حد تک تو آ چکا ہے نا کہ جو روایتی میڈیا تھا یا روایتی سیاسی جماعتیں تھیں دنیا بھر میں، مثال کے طور پہ برطانیہ میں لیبر پارٹی اور کنزرویٹوز، عوام میں انتہائی غیر مقبول ہو چکی ہیں دونوں کی دونوں جماعتیں۔ اور ٹریڈیشنل میڈیا ہاؤس جو کسی زمانے میں پبلک اوپینین کو موڑنے کی طاقت رکھتے تھے یا روکنے کی کسی کی طرف طاقت رکھتے تھے، تو میڈیا ہاؤسز بھی اب پوری دنیا میں جو مالکان ہیں اب ان کے پاس اس طرح کی طاقت نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا جو انقلاب ہے، اس کی ریفلیکشن پوری دنیا میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان میں بھی نظر آتی ہے، اور پھر پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے۔ اب وہ سمجھ نہیں آتا کہ کون اصل میں کس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ بیرسٹر گوہر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تلخی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا اشارہ کیا اپنے بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے اور ان کی ہمشیرہ کی طرف ہے؟ کیونکہ باقی تو پی ٹی آئی جو موجود ہے ان سے تو کون سے وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کہہ لیجئے اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو وہ آدمی ہے جو کھلے عام ساری دنیا کے میڈیا پر موجودہ نظام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فیلڈ مارشل کے خلاف ایک زبان استعمال کر رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر ظاہر ہے وہ بھی اپنی ایک پوزیشن لے چکے ہیں۔
تو بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ فاصلہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کا اشارہ کیا اپنے ہی بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے؟ تو یہ ہیں بنیادی طور پہ وہ کنفیوژنز جو کہ ہمیں پاکستان میں بھی دیکھنے میں مل رہی ہیں، اور پوری سیاست کے علاوہ خود پی ٹی آئی میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ نظام ہو کوئی بھی ہو، حکومت کوئی بھی ہو، انتشار کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ انتشار کے ساتھ نہ بازار چلتا ہے، نہ کاروبار چلتا ہے، نہ معیشت چلتی ہے، نہ سرمایہ کاری آتی ہے، اور جو مقامی سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی باہر کی جانب دوڑ لگا جاتا ہے، پرواز کر جاتا ہے۔ تو موجودہ آپ یوں کہیے سسٹم کو انتشار کی طرف لے جانے کی جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں، وہ تو بانی پی ٹی آئی اور ان کے کچھ ساتھی ہیں سوشل میڈیا پہ، باقی پی ٹی آئی تو کوئی خاص اس میں دلچسپی نہیں دکھا رہی، اور جو عام لوگ ہیں ظاہر ہے وہ بھی اب اپنے سماجی اور معاشی حالات کی وجہ سے، ہر انسان جو ہے وہ اپنی روٹی روزی کے فکر میں ہے، تو وہ اب اس طرح کا فساد میں حصہ نہیں لینا چاہتا جہاں جا کے اس کا مستقبل اور بھی غیر یقینی ہو جائے، اس کو جیل جانا پڑ جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ موجودہ نظام بہرحال ابھی تک کامیابی سے بڑے پیمانے پر انہوں نے فساد کو نہیں پھیلنے دیا، انتشار کو نہیں پھیلنے دیا، اور یہی ان کا اب تک سب سے بڑا جو امتحان تھا یہی تھا کہ یہ خانہ جنگی سے ملک کو محفوظ رکھ سکیں، انتشار سے محفوظ رکھ سکیں، اور ایک ایوری ڈے بزنس جو ہے وہ ملک کا چلتا رہے، جو کہ ابھی تک موجودہ نظام کامیاب ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ یوں کہیے مخالف سمتوں میں جو اب انتہائیں دیکھنے کو سیاست میں ہمیں نظر اس وقت آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ کوئی مثالی صورتحال نہیں ہے۔ ایک خوف کا رہنا، ایک غیر یقینی کا رہنا، یہ نہ معیشت کے لیے اچھا ہے نہ ملک کے لیے اچھا ہے۔ سو امید یہی کرنی چاہیے کہ انتشار پھیلانے والی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان پر مکمل قابو اسی طرح سے رہے، اور ملک جو ہے وہ کسی آفت سے، فساد سے محفوظ رہے۔